دو رکعت نماز نفل کسی وقت بھی پڑھ لیجیے، مکروہ اوقات کے علاوہ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں کسی بھی وقت حاجت کی نیت کر کے، اور اس کے بعد 3 بار سورۃ یاسین پڑھ لیں، بس جو مانگے ملتا ہے۔ میں کہتا ہوں، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، رب کعبہ کی قسم، جو مانگے انشاءاللہ ملتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيٌّ وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا۔ اگر تہجد کے وقت پڑھ لیں ٹھیک ہے، عشاء کے بعد پڑھ لیں، اشراق کے وقت کسی بھی لمحے تنہائیوں میں کہ یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے، یاد تیری دل نشیں ہوتے، کوئی لمحہ ایسا ہو اور کوئی ناممکن سے ناممکن، مشکل سے مشکل، کوئی زندگی کی ایسی الجھن ہو جہاں آپ کہتے ہیں کہ میرے بس سے اب کام باہر ہو گیا، مولا زمین کو پھاڑ دے مجھے نگل جائے، مولا آسمان کو حکم دے مجھ پہ ٹوٹ پڑے، مولا ان سارے پتھروں کو حکم دے مجھ پہ برس پڑیں اور میں پہاڑ کے اندر دفن ہو جاؤں۔ جب زندگی کی منزلیں مایوس ہو جائیں، چاہے وہ کوئی مسئلہ ہے، عرش والے سے فرش والے سے، زمین والے سے آسمان والے سے، زندگی کا کوئی مسئلہ کوئی اور ہو ناممکن، جسے دنیا کی ہر عدالت، ہر پنچایت، ہر عقل مند، ہر دانا کہہ چکا ہو کہ تو ناکام ہے، ہو ناممکن، اس وقت اس کو یقین کے ساتھ 2 رکعت نماز نفل حاجت کے یقین کے ساتھ، اور اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین۔ اگر کوئی حافظ عالم قاری ہے تو سورۃ فاتحہ کے بعد جو سورۃ ملانی ہے اس میں بھی سورۃ یاسین ملائے، اگر نہیں ہے تو کوئی سورت بھی ملا سکتا ہے، اور سلام کے بعد اول آخر 3 بار درود پاک اور 3 دفعہ سورۃ یاسین یقین کے ساتھ پڑھ، اور پھر بیٹھ کے اللہ سے مناجات اور دعا مانگ، مولا یہ مسئلہ ہے جو ناممکن ہے، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے، ارے کچھ ہی دنوں میں اللہ غیب کے خزانے سے ایسے فیصلے کرتا ہے اور ایسے ناممکن کو ممکن بناتا ہے، اور ایسی جگہ سے کرتا ہے جہاں تیرا گمان نہیں، خیال نہیں، احساس نہیں، ادراک نہیں، اور تو چاہتا ہے نہیں ہوتا، اللہ چاہ لے پھر ہو جائے گا۔ کیوں جی؟ تو کہتا ہے نہیں ہوتا، اور جب اللہ چاہ لے گا ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ بتائیں، ہو جائے گا؟ جب اللہ چاہ لے گا ہو جائے گا۔ میرے رب کی چاہت کا نام وجود ہے، میرے رب کی چاہت کا نام وجود ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے، حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، جو فجر کی نماز کے بعد، کس کی نماز کے بعد؟ جب فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں کہ جا آج کے سارا دن کی کاموں کی کفایت، تیرے سارے کاموں کی کفایت میرے ذمہ ہے۔ کتنی دفعہ پڑھتا ہے؟ 1 بار۔ جو فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں جا آج سارا دن کے کاموں کی کفایت میرے ذمہ ہے، یعنی سارے تیرے کام میرے ذمہ ہیں، میرے ذمہ ہے۔ میرے پاس کوئی بھی بندہ آیا کہ میں نے نیا گھر بنایا ہے، کیا کروں؟ میں کہتا ہوں 81 دفعہ مل کے سورۃ یاسین پڑھ لو، دعا کر دو، اللہ تیرے گھر میں برکت دے دو۔ صلحاء کا یہ معمول ہے، اولیاء کی ترتیب ہے، وقت کے بڑے بڑے ابدال، غوث، پہنچی ہوئی ہستیاں، جنید بغدادی جیسی، حضرت پیر علی حجویری رحمت اللہ علیہ جیسی بڑی بڑی ہستیوں کی خانقاہوں میں صبح نماز فجر میں کسی سے بات کیے بغیر سورۃ یاسین پڑھی جاتی تھی، پھر اللہ کی بارگاہ میں فریادیں پیش کی جاتی تھی۔ اب تو اتنا طاقتور عمل کر چکے ہیں، اور جس کے فضائل حدیث میں ہیں کہ جو صبح سورۃ یاسین پڑھے گا شام تک کے کاموں کی کفایت اللہ اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ آپ یہاں بیٹھے پڑھ رہے ہیں، آپ کا گھر، آپ کے بچے، بیوی، کام، کاروبار، ذمہ داریاں، سارا نظام میرے رب کریم نے اپنے ذمے لے لیا، اور وہ سچوں کا سچا ہے اور وہ وعدہ نبھانے والا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ صبح سے لے کر شام تک تیرے کاموں کی میں نے کفایت کر دی۔ جو شخص فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھتا ہے، اس سورۃ یاسین کے ساتھ فیصلے ہیں۔ اب میں کچھ چیزیں بتاتا ہوں۔ جب بندہ پہلی دفعہ سورۃ یاسین کی صرف یاسین پڑھتا ہے نا، یاسین،
یہ حروف مقطعات ہے، اور اس کا علم، اس کا مفہوم، اس کا معنی واللہ عالم بالصواب، اللہ اور اللہ ہی جانے اور اس کا علم جانے۔ جب یہ یاسین پڑھتا ہے نا، یاسین، فرشتوں کی ایک طاقتور جماعت ہوتی ہے جو کہتی ہے مولا اسے کوئی خبر نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے، یہ لا علم ہے، اور مولا تجھے علم ہے اس کا معنی کیا ہے، اس کا نفع کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کی طاقت کیا ہے، اس کی تاثیر کیا ہے، اس کے فائدے کتنے ہیں اور اس سے کتنے مسائل حل، کتنی مشکلیں دور، کتنی پریشانیاں دور، کتنی ناکامیاں ختم، کتنی عزتیں، برکتیں اور قوتیں ملتی ہیں۔ مولا اس کو تو علم نہیں، تیرے علم میں ہے، اب تو اپنے علم پہ اس کو استعمال کر اور اس کو وہ ساری نعمتیں عطا فرما۔